یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ کائنات کے قوانین، سائنس کی منطق اور حقیقت پر مبنی علم کو سمجھنا ہی اصل شعور ہے۔ یونیورسل لاجک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سادہ، مدلل اور سائنسی انداز میں سائنس، ٹیکنالوجی اور فطرت کے پیچیدہ رازوں کو واضح کرتے ہیں۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج ہم انسانی رویوں کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، ایک ایسی کتاب کے ساتھ جو بہت مشہور بھی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ متنازع بھی، رابرٹ گرین کی طاقت کے 48 قوانین۔ بالکل، اور یہ کتاب آپ کو اچھا انسان بننا نہیں سکھاتی۔ یہ سیدھی سیدھی بتاتی ہے کہ دنیا چلتی کیسے ہے اور طاقت کا کھیل اصل میں کھیلا کیسے جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا ایک کڑوا سچ ہے۔ آج ہم خاص طور پر پہلے 8 قوانین پر توجہ دیں گے، جو دراصل ایک سٹیج تیار کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا سٹیج جہاں آپ نظروں میں آئے بغیر خاموشی سے اپنی طاقت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ یہ پہلے 8 قوانین جہریت کے بارے میں نہیں، بلکہ دفاعی اور نفسیاتی چالوں کا مجموعہ ہے۔ یہ طاقت کا فن غیر مناظر کی ہے، آرٹ آف انویزیبلٹی آپ کہہ لیں۔ تو آئیے اس کی گتھی سلجھاتے ہیں۔ پہلا قانون کہتا ہے، کبھی بھی اپنے آقا یا باس سے زیادہ قابل نظر نہ آئے۔ یہ تو ان تمام باتوں کے بالکل خلاف ہے جو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں جی کہ محنت کرو، اپنی قابلیت دکھاؤ۔ ہاں، آگے بڑھو۔ یہ قانون تو کہہ رہا ہے کہ خود کو پیچھے رکھو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی نفسیات کی ایک بنیادی کمزوری کو نشانہ بناتا ہے، عدم تحفظ، یعنی انسیکیورٹی۔ اچھا۔ آپ کا باس یا کوئی بھی برتر عہدے پر فائز شخص آرام دہ اور برتر محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کا بہت زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ نادانستہ طور پر ان کی قابلیت پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کی قابلیت ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تاریخ میں اس کی ایک بہت ہی عبرتناک مثال ہے، فرانس کے وزیر خزانہ نکولس فوکے کی۔ انہوں نے بادشاہ لوئی چہردہم کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسی شاندار پارٹی دی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ بہت متاثر ہوگا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اوہو۔ اگلے ہی دن فوکے کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور وہ اپنی زندگی کے آخری 20 سال قید تنہائی میں گزار کر مر گئے۔ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے؟ یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ لوگ اپنے باس سے بہتر آئیڈیا پیش کرتے ہیں اور پھر اچانک خود کو سائیڈ لائن پاتے ہیں۔ یہی اس قانون کا سبق ہے۔ اس کے برعکس گیلیلیو کی مثال دیکھیں۔ جب اس نے جوپیٹر کے چاند دریافت کیے تو اس نے اس کا صحرا خود نہیں پہنا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس دریافت کو اپنے سرپرست طاقتور میڈیچی خاندان کی عظمت سے جوڑ دیا۔ کہا کہ یہ ستارے آسمان پر میڈیچی خاندان کی طاقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی اپنی قابلیت کو باس کو بڑا بنانے کے لیے استعمال کیا، خود کو نہیں۔ بالکل، اور اس کے بدلے میں اسے زندگی بھر کے لیے شاہی فلسفی اور ریاضی دان کا عہدہ اور تنخواہ ملی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سپیریئرز کو سنبھالنا سیکھ لیا، لیکن ہمارے برابر والوں کا کیا؟ ہمارے دوستوں کا؟ دوسرا قانون تو اس سے بھی زیادہ چونکانے والا ہے۔ دوستوں پر کبھی بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ جی، یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ کیا گرین یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی رشتوں میں کوئی اصلیت نہیں؟ وہ رشتوں کی اصلیت سے انکار نہیں کر رہے، بلکہ وہ طاقت کے تناظر میں ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوستی میں جذبات شامل ہوتے ہیں، حسد، توقعات۔ اور یہ جذبات آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوست اکثر آپ کی کامیابی سے جلدی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود کو آپ سے موازنہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دشمن پر بھروسہ کرنا تو اور بھی خطرناک لگتا ہے، اس میں تو دھوکے کا خطرہ اور بھی زیادہ ہے۔ گرین کی منطق یہ ہے کہ ایک سابق دشمن کے پاس ثابت کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی وفاداری جذبات پر نہیں، بلکہ شکر گزاری اور خود غرضی پر مبنی ہوتی ہے، جو کہ طاقت کے کھیل میں زیادہ قابل اعتبار ہے۔ جی، بازنطینی شہنشاہ مائیکل ففتھ نے اپنے بہترین دوست باسیلس کو معمولی حیثیت سے اٹھا کر سب سے بڑا عہدہ دیا، لیکن آخر میں اسی دوست نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ دوستی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ بالکل، وہ اپنے دوست کی بڑھتی ہوئی ہوش کو نہ دیکھ سکا۔ دوستوں اور دشمنوں کی بات تو ہو گئی، لیکن طاقت کے کھیل میں آپ کے ارادے بھی آپ کے دشمن بن سکتے ہیں۔ تیسرا قانون اسی بارے میں ہے، اپنے ارادوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھیں۔ بالکل، شطرنج کی طرح ہے۔
اگر آپ کے مخالف کو آپ کا اگلا قدم معلوم ہو تو وہ آسانی سے اپنا دفاع تیار کر سکتا ہے۔ تو مقصد لوگوں کو غیر متوازن رکھنا ہے، اندھیرے میں؟ جی، جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں تو وہ خوف اور بے یقینی کا شکار رہیں گے۔ یعنی یہ صرف بادشاہوں اور جنرلوں کی بات نہیں ہے، آج کل کی کارپوریٹ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ بہت ہوتا ہے، جیسے ایک مینیجر جان بوجھ کر ایک غیر اہم پروجیکٹ پر بہت شور مچائے تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ اس کا اصل فوکس ایک دوسرے زیادہ بڑے پروجیکٹ پر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسے ڈیکوائے یعنی دھوکہ یا اسموک اسکرین کہتے ہیں۔ جب تک لوگوں کو اصلی ارادے کا احساس ہوتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اپنے ارادے چھپانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جھوٹے اشارے دیں، لیکن شاید سب سے بہترین طریقہ کم بولنا ہے۔ یہیں سے چوتھا قانون آتا ہے، ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں۔ جی، الفاظ طاقتور بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ کے عام اور کم اختیار والے نظر آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ صحیح، طاقتور لوگ کم بول کر دوسروں کو متاثر اور خوفزدہ کرتے ہیں۔ ان کی خاموشی لوگوں کو بے چین کرتی ہے۔ اور لوگ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ اس خاموشی کو بھرنے کے لیے گھبراہٹ میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان کی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ لوئی 14واں، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اس فن کے ماہر تھے۔ اچھا؟ وہ دربار میں اکثر پراسرار طور پر خاموش رہتے تھے۔ ان کی خاموشی درباریوں کو خوفزدہ رکھتی تھی، اور وہ اندازہ لگانے کی کوشش میں رہتے تھے کہ بادشاہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور اس کوشش میں وہ سب کچھ اگل دیتے تھے۔ خاموشی سے تو طاقت بنتی ہے، لیکن آخرکار آپ کو ایک پہچان، ایک ساخت تو بنانی پڑتی ہے۔ پانچواں قانون اسی ریپوٹیشن کی اہمیت پر ہے نا؟ جی، اپنی ساخت کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں۔ ساخت طاقت کا سنگ بنیاد ہے۔ آپ کی ساخت آپ سے پہلے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ صرف ساخت کے ذریعے آپ لوگوں کو خوفزدہ کر سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں۔ بالکل، ایک بار جب یہ ختم ہو جائے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے حملے کا نشانہ بنتے ہیں۔ اور ان گرین اس قانون کا ایک جارحانہ پہلو بھی بتاتے ہیں، ہے نا؟ یعنی صرف اپنی ساخت بچانی نہیں بلکہ دوسروں کی تباہ بھی کرنی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کی ساخت میں سوراخ کر کے انہیں تباہ کرنا سیکھیں، پھر پیچھے ہٹ جائیں اور عوام کی رائے کو انہیں پھانسی دینے دیں۔ قانون 5 میں ہم نے ساخت بنانے کی بات کی، لیکن آج کی دنیا میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں، ساخت بنانے کے لیے پہلے نظر آنا ضروری ہے۔ یہیں سے چھٹا قانون جڑتا ہے، ہر قیمت پر توجہ کا مرکز بنے۔ بہت خوبصورت تعلق جوڑا آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے، ہر چیز کا فیصلہ اس کی ظاہری شکل سے ہوتا ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بھیڑ میں گم نہ ہونے دیں۔ جی، آپ کو نمایاں ہونا چاہیے۔ گرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے چاہے تنازع یا سکینڈل کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ یعنی کوئی بھی پبلسٹی اچھی پبلسٹی ہے؟ یہ تو بہت خطرناک آئیڈیا لگتا ہے۔ طاقت کے کھیل میں ہاں، نظر انداز کیے جانے سے بہتر ہے کہ آپ پر حملہ کیا جائے یا آپ کی بدنامی ہو، کیونکہ بدنامی بھی آپ کو توجہ کا مرکز بناتی ہے۔ اور جب تک آپ نظروں میں رہیں گے آپ طاقتور رہیں گے۔ صحیح، جیسے ہی لوگ آپ کو بھولنا شروع کر دیں گے آپ کی طاقت ختم ہونے لگے گی۔ اچھا، تو آپ نے توجہ حاصل کر لی، آپ کی ساکھ بن رہی ہے، لیکن کام تو کرنا پڑے گا۔ 7واں قانون تو بہت ہی بے رحمانہ لگتا ہے، کام دوسروں سے کروائیں لیکن کریڈٹ ہمیشہ خود لیں۔ ہاں ہاں، یہ تو سیدھی سیدھی چوری ہے۔ اخلاقی طور پر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، گرین اخلاقیات کی بات نہیں کر رہے، وہ طاقت کی حرکیات کی بات کر رہے ہیں۔ اس قانون کے پیچھے منطق یہ ہے کہ آپ دوسروں کی ذہانت، علم اور محنت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچتی ہے۔ بالکل، اور یہ آپ کو قابلیت اور رفتار کا ایک دیوتا جیسا تاثر بھی دیتا ہے۔ آخر میں آپ کے مددگاروں کو بھلا دیا جائے گا اور آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ تھامس ایڈیسن کی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت سی ایجادات دراصل ان کی ٹیم نے کی تھی۔ جی، اور ایڈیسن نے خود کہا تھا، میں نے خود بہت کچھ چرایا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ کیسے چرانا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دوسروں کے آئیڈیاز کو لے کر انہیں بہتر بنانا اور پھر اس کا کریڈٹ لینا ہی اصل ذہانت ہے۔ یہ سب قوانین، دوسروں کا کام استعمال کرنا، ان کی توجہ حاصل کرنا، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ آپ کنٹرول میں رہیں۔ 8واں قانون اسی کنٹرول کو حتمی شکل دیتا ہے نا؟
آپ نے بالکل صحیح پکڑا. دوسرے لوگوں کو اپنے پاس آنے پر مجبور کریں، اگر ضروری ہو تو چارے کا استعمال کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ رد عمل دینے کے بجائے عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوں. جب آپ دوسرے شخص کو عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے چارے کا استعمال کریں، یعنی لالچ دیں. جی، انہیں شاندار فائدے کا لالچ دیں، پھر حملہ کریں. اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ آپ کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے طاقت کے کھیل کی بنیادوں کو سمجھا ہے. یہ پہلے 8 قانون ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح خاموشی، خفیہ ارادے اور دوسروں کی محنت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک مضبوط پوزیشن میں لایا جا سکتا ہے. بالکل. اور اگر ہم ان 8 قوانین کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے. یہ سب کے سب براہ راست تصادم سے بچنے کے بارے میں ہے. اچھا؟ جی، چاہے وہ باس کو خوش رکھنا ہو، دوستوں پر بھروسہ نہ کرنا ہو یا کم بولنا ہو، اصل طاقت خاموش رہ کر، پس پردہ رہ کر حاصل کی جا رہی ہے. یہ ایک طرح کا نفسیاتی جوجتسو ہے. بالکل، جہاں آپ دوسرے کی طاقت اور توقعات کو ہی اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے، اور یہ صرف شروعات ہے. اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان بنیادوں پر مزید تعمیر کیسے کی جاتی ہے. ہم بات کریں گے بحث کے بجائے عمل سے کیسے جیتا جائے، قانون نمبر 9، اور لوگوں کو اپنا محتاج کیسے بنایا جائے، جو کہ قانون نمبر 11 ہے. یعنی ایک بار جب آپ نے سٹیج تیار کر لیا تو اس پر پرفارم کیسے کرنا ہے. سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں. ان اصولوں کو جاننے کے بعد اپنے ارد گرد ان لوگوں پر غور کریں جو طاقت کے کھیل میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں نہیں پڑتے. کیا وہ واقعی اس کھیل سے باہر ہیں یا وہ صرف ایک مختلف، زیادہ لطیف حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی اخلاقیات، اپنی سادگی یا اپنی کمزوری کو ہی طاقت کے ہتھیار کے طور پر پیش کر رہے ہوں؟ جیسا کہ گرین نے کتاب کے شروع میں ہی واضح کیا ہے، کوئی بھی اس کھیل سے باہر نہیں ہے. بالکل. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کھیل کا حصہ نہیں، وہ اکثر سب سے ماہر کھلاڑی ہوتے ہیں. اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے پہلے قدم کیسے اٹھائے جاتے ہیں، شطرنج کی بازی شروع کیسے کی جائے. لیکن اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ کچھ مہرے جیت لیتے ہیں. آج ہم اس سے آگے کی بات کریں گے، یعنی طاقت کو سنبھالنا، اسے قائم رکھنا اور اپنے اثر کو بڑھانا. بالکل. یہ ایک بالکل مختلف کھیل ہے، جو جرحیت سے زیادہ میرا خیال ہے ذہانت اور صبر مانگتا ہے. جی، اور یہی بات اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. طاقت حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن اسے سنبھال کر رکھنا وہ بالکل دوسرا کھیل ہے. آج ہم جن اصولوں پر بات کریں گے وہ اسی فن کے گرد گھومتے ہیں. اچھا. ہم انہیں 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں. پہلا، آپ اپنی امیج اور تاثر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. دوسرا، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور ماحول کو کیسے منظم کرتے ہیں. اور تیسرا، آپ اپنے مخالفین سے کیسے نمٹتے ہیں. زبردست. تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، تاثر کا فن. قانون نمبر 9 کہتا ہے کہ بحث سے نہیں، عمل سے جیتو. یہ سننے میں بہت سیدھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے. کیوں بحث کرنا ایک بری حکمت عملی ہے؟ کیونکہ بحث میں جب آپ کسی کو غلط ثابت کرتے ہیں نا، تو آپ دراصل اس کی انا پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے، لیکن دل میں ایک رنجش پال لے گا. الفاظ کی تشریح تو ہر کوئی اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن عمل ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جسے جھٹلانا مشکل ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بہترین مثال مائیکل اینجلو کی کہانی میں ملتی ہے. جی بالکل. ہاں، وہ ڈیوڈ کے مجسمے والا واقعہ. جب فلورنس کے میئر پیرو سوڈرینی نے مجسمے کو دیکھ کے کہا کہ اس کی ناک تھوڑی بڑی لگ رہی ہے. اب دیکھیں، مائیکل اینجلو ایک لمحے میں اسے بتا سکتا تھا کہ وہ فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا اور ناک بالکل پرفیکٹ ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا؟ میئر کی انا مجروح ہوتی اور وہ ایک طاقتور شخص کو اپنا دشمن بنا لیتا. اس کے بجائے اس نے کمال کی چال چلی. کیا کیا اس نے؟ وہ ایک چھینی اور تھوڑی سی سنگ مرمر کی دھول لے کر سیڑھی پر چڑھ گیا. اس نے میئر کے سامنے ناک پہ ہلکے ہلکے ضرب لگانے کا ڈرامہ کیا، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی مٹھی میں چھپی دھول نیچے گرا رہا تھا. اچھا، مطلب اس نے کچھ کیا ہی نہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف دکھاوا تھا. اور پھر اس نے پوچھا،
اب کیسی ہے؟ اور میئر نے جواب دیا، ہاں، اب تم نے اسے زندگی بخش دی۔ بالکل، اس نے بحث نہیں کی، صرف ایک عمل کیا جس سے میئر کو لگا کہ اس کی بات کی اہمیت ہے۔ یہاں اصل جیت مجسمے کو بچانا نہیں تھا، بلکہ میئر کی انا کو مطمئن کرنا تھا۔ یہی اصل نکتہ ہے۔ جیت کا مطلب ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ محسوس کرانا کہ وہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور طاقتور ٹول ہے قانون نمبر 12، منتخب ایمانداری اور فیاضی کا استعمال۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی ایک مخلصانہ کام آپ کے درجنوں فریب پر پردہ ڈال سکتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، انسانی فطرت ہے کہ ہم شک کرتے ہیں، خاص طور پر طاقتور لوگ ہر وقت محتاط رہتے ہیں، لیکن ایمانداری اور فیاضی ایسے ہتھیار ہیں جو کسی کے بھی دفاعی نظام کو توڑ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک غیر متوقع اچھا کام لوگوں کو نفسیاتی طور پر غیر مسلح کر دیتا ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں شاید یہ اتنا برا نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا، اور اسی ایک لمحے کے غفلت میں آپ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ جیسے کاؤنٹ وکٹر لسٹگ نے کیا تھا، شکاگو کے بدنام زمانہ گینگسٹر ایل کپون کے ساتھ۔ یہ تو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی۔ بالکل، لسٹگ نے کپون سے $50,000 یہ کہہ کر لیے کہ وہ انہیں 2 ماہ میں دگنا کر دے گا۔ اچھا۔ کپون جیسا شکی آدمی بھی اس کی خود اعتمادی سے متاثر ہو گیا۔ لسٹگ نے وہ رقم لے جا کر بینک میں رکھ دی اور 2 مہینے بعد خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے بڑی ایمانداری سے کپون کو پوری رقم واپس کرتے ہوئے کہا، میرا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ واہ! ایل کپون، جس نے کبھی کسی کو اتنی ایمانداری سے رقم واپس کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ حیران رہ گیا۔ جی، وہ لسٹنگ کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے انعام کے طور پر اسے $5,000 دے دیے۔ جبکہ لسٹنگ کا اصل مقصد ہی یہی چھوٹی رقم حاصل کرنا تھا۔ بالکل، ایک ایمانداری کے ڈرامے نے اسے ایک ایسے شخص سے بھی پیسے دلوا دیے جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ تو آپ اپنی امیج کو عمل سے بناتے ہیں، منتخب ایمانداری سے اسے پالش کرتے ہیں۔ جی، لیکن اسی امیج کو قیمتی بنانے کے لیے ایک اور اصول کام کرتا ہے، قانون نمبر 16، یعنی عزت بڑھانے کے لیے غیر موجودگی کا استعمال۔ یہ تو معاشیات کے سپلائی اور ڈیمانڈ والے قانون جیسا ہے نا؟ ہاں، جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ بالکل وہی اصول ہے۔ اگر آپ ہر وقت ہر جگہ دستیاب رہیں گے تو لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگیں گے، آپ کی قدر کم ہو جائے گی۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ ایک مقام بنانے کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے غائب ہو جائیں تو آپ کی غیر موجودگی محسوس کی جائے گی، لوگ آپ کے بارے میں بات کریں گے، آپ کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا استقبال ایک نئے جوش و خروش سے ہوگا۔ جیسے قدیم میڈیا کے ڈیوسس نے کیا، وہ پہلے ایک عام منصف کے طور پر مشہور ہوا، ہر کسی کے مسئلے حل کرتا تھا۔ جی ہاں۔ پھر جب اس کی ساکھ بن گئی تو وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد افراتفری پھیل گئی اور لوگوں کو احساس ہوا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور جب لوگوں نے اس سے واپس آنے کی التجا کی تو اس نے اپنی شرائط پر واپسی قبول کی۔ اس نے کہا، میں واپس آؤں گا لیکن بادشاہ کے طور پر۔ اور لوگوں نے مان لیا۔ فوراً مان لیا۔ اس نے اپنی غیر موجودگی کو استعمال کر کے اپنی قدر کو اتنا بڑھا لیا کہ وہ ایک عام شہری سے بادشاہ بن گیا۔ یہ تینوں قوانین، عمل، منتخب ایمانداری اور غیر موجودگی، مل کر آپ کے تاثر کو کنٹرول کرنے کا ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تاثر کو کنٹرول کرنے کی بات کی۔ اب دوسرے حصے پر آتے ہیں، اپنے ماحول اور تعلقات کو کیسے منظم کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم قانون ہے نمبر 11، لوگوں کو خود پر انحصار کرنا سکھائیں۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آزادی خود مختار ہونے میں ہے، لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ اصل آزادی تب ملتی ہے جب دوسرے آپ کے بغیر کام نہ کر سکیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مہارت ہے، کوئی ایسا علم ہے جو صرف آپ کے پاس ہے، تو آپ کا باس بھی آپ کو نکالنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ جیسے جرمنی کے چانسلر بسمارک نے کیا، اس نے پرشیا کے بادشاہوں کو خود پر اس قدر منحصر کر دیا تھا کہ وہ اس کے بغیر سلطنت چلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، وہ تمام اہم فیصلے، تمام خارجہ تعلقات خود دیکھتا تھا۔ جب بھی بادشاہ اس سے اختلاف کرتا، بسمارک استعفے کی دھمکی دیتا۔ اور ہر بار بادشاہ کو جھکنا پڑتا تھا۔ جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بسمارک کے بغیر نظام بیٹھ جائے گا۔ اس نے انحصار کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ وہ بظاہر ملازم تھا، لیکن در حقیقت وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ تھا۔
لیکن لوگوں کو منحصر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کن لوگوں کو اپنے قریب رکھا جائے۔ یہ ہمیں قانون نمبر 10 کی طرف لاتا ہے، جو کہتا ہے بدقسمت اور ناخوش لوگوں سے پرہیز کریں۔ یہ تھوڑا سخت نہیں لگتا؟ یہ بہت متنازع لگتا ہے، لیکن اس میں ایک اہم نکتہ ہے۔ کتاب دو طرح کے لوگوں میں فرق کرتی ہے۔ ایک وہ جو حالات کا شکار ہیں اور ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی بری عادتوں، غلط فیصلوں اور منفی سوچ کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہتے ہیں۔ کتاب انہیں انفیکٹرز کہتی ہے۔ انفیکٹس مطلب یہ لوگ ایک جذباتی وائرس کی طرح ہوتے ہیں؟ بالکل، ان کی منفی توانائی متعدی ہوتی ہے۔ اچھا۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور وہ آپ کو بھی اپنی اس دلدل میں کھینچ لیں گے۔ آپ ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں خود بھی انہی کی طرح مسائل میں گھر جائیں گے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ 19ویں صدی کی رقاصہ لولا مونٹیز اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ جہاں جاتی تھی اپنے پیچھے تباہی لاتی تھی۔ بویریا کے بادشاہ لڈوگ اس کے عشق میں گرفتار ہوئے اور آخرکار انہیں اپنا تخت گمانا پڑا۔ وہ ایک مقناطیس کی طرح مصیبت کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ تو آپ لوگوں کو خود پر منحصر بناتے ہیں، لیکن صرف صحیح لوگوں کو اپنے دائرے میں رکھتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے کچھ کام نکلوانا ہو تو قانون نمبر 13 کام آتا ہے۔ جی۔ مدد مانگتے وقت ان کے رحم پر نہیں، ان کے ذاتی مفاد پر اپیل کریں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ لوگ احسان مندی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، اب تم میرے لیے یہ کرو، تو وہ شاید ٹال مٹول کرے گا۔ لیکن اگر آپ اسے یہ دکھا دیں کہ آپ کے کام میں اس کا اپنا کیا فائدہ ہے، تو وہ فوراً تیار ہو جائے گا۔ جیسے ایتھنز میں اسپارٹا سے مدد مانگتے وقت کیا۔ انہوں نے پرانی دوستی یا احسانات کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی، اگر آج ہم فارسیوں سے ہار گئے تو کل تمہاری باری ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی خود غرضی کی اپیل تھی۔ اور اسپارٹا نے اپنی مفاد کے لیے ان کی مدد کی۔ بالکل، یہ ایک سرد حقیقت ہے، لیکن طاقت کے کھیل میں یہی کام کرتی ہے۔ دوسروں کے جذبات پر بھروسہ نہ کریں، ان کے مفادات کو سمجھیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور بصیرت ہے۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جو شاید اس گفتگو کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ دشمنوں سے نپٹنا۔ جی، دشمنوں اور مخالفین سے کیسے نپٹا جائے۔ یہاں قانون نمبر 14 کہتا ہے، دوست بن کر رہو، جاسوس بن کر کام کرو۔ معلومات طاقت ہے۔ آپ اپنے حریف کے خلاف تب تک کوئی چال نہیں چل سکتے جب تک آپ کو اس کی کمزوریوں، ارادوں اور منصوبوں کا علم نہ ہو۔ اور یہ معلومات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ رسمی ملاقاتیں نہیں بلکہ غیر رسمی محفلیں ہیں، کیونکہ وہاں لوگ محتاط نہیں ہوتے۔ وہ آرام دہ ماحول میں ہوتے ہیں۔ جی، لوگ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ آپ دوست بن کر، ان کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کر کے، بالواسطہ سوالات پوچھ کر بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ مشہور آرٹ ڈیلر جوزف ڈیوین نے یہی کیا۔ وہ امیر صنعت کار اینڈریو میلن کو اپنا کلائنٹ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے میلن کے نوکروں اور عملے سے دوستی کی، ان سے میلن کی ہر چھوٹی بڑی عادت اور پسند ناپسند معلوم کر لی۔ اور جب وہ آخرکار میلن سے ملا تو ایسا لگا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہے۔ جی، اس نے آتے ہی ان پینٹنگز پر بات شروع کر دی جو میلن کو پسند تھیں۔ میلن حیران رہ گیا اور فوراً اس کا کلائنٹ بن گیا۔ ڈیوین نے معلومات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن جب آپ معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں اور آپ کو ایک حقیقی خطرہ نظر آتا ہے، تب کتاب ایک بہت ہی بے رحمانہ اصول پیش کرتی ہے۔ قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دو۔ یہ سننے میں بہت ظالمانہ لگتا ہے، مطلب کوئی رحم نہیں۔ اس قانون کے پیچھے کی منطق یہ ہے کہ ادھوری شکست سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ کیسے؟ اگر آپ دشمن کو شکست دیتے ہیں لیکن اسے زندہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ صرف بدلے کی آگ میں جلے گا۔ وہ وقت کا انتظار کرے گا، دوبارہ طاقت جمع کرے گا اور پھر جب آپ کمزور ہوں گے تو وار کرے گا۔ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پورے جنگل کو جلا سکتی ہے۔ بالکل۔ تاریخ میں چین کی ملکہ وو کی مثال دی جاتی ہے، جو اس معاملے میں انتہا پر چلی گئیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کو نہ صرف جسمانی طور پر ختم کیا بلکہ ان کی روح کو کچلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی 2 حریف خواتین کو مارنے کے بعد ان کے خاندان کا نام بدل کر ہئی رکھ دیا، جس کا مطلب ہے سور۔ یا خدا!
اس کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ میں ان کی شناخت اور عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی مثال ہے، لیکن یہ اس اصول کی شدت کو ظاہر کرتی ہے کہ طاقت کے کھیل میں دشمنی کو ادھورا چھوڑنا خودکشی کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ واہ! تو آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طاقت کو برقرار رکھنا ایک مسلسل عمل ہے۔ آپ کو اپنے تاثر کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے تعلقات کو دانش مندی سے سنبھالنا ہے اور اپنے دشمنوں کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا ہے۔ یہ ایک ٹھنڈے دماغ کا کھیل ہے۔ بالکل۔ یہ صرف حاصل کرنے کا نہیں بلکہ اسے سنبھالنے اور قائم رکھنے کا فن ہے، اور یہ صبر، نفسیات اور آگے کی سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے، جیسے قانون 17 غیر متوقع رویوں سے دوسروں کو خوف میں مبتلا رکھنا، اور قانون 18 تنہائی کے قلعے میں پناہ نہ لینا۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی شفافیت، خلوص اور ہر وقت دستیاب رہنے کی بات کرتا ہے، وہاں اسٹریٹجک غیر موجودگی یا دوستی کا دکھاوا کرنے جیسے اصولوں کو اپنی زندگی میں کیسے متوازن کیا جا سکتا ہے؟ ایک اچھا سوال ہے۔ حکمت عملی اور جوڑ توڑ کے درمیان کی وہ باریک لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قانونوں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے طاقت کی بنیاد رکھنے پر بات کی تھی، یعنی وہ ابتدائی قدم۔ لیکن جیسا کہتے ہیں نا کہ طاقت حاصل کرنا ایک فن ہے، پر اسے برقرار رکھنا وہ ایک سائنس ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، اور آج کی ہماری گفتگو کا محور سمجھیں کہ یہی سائنس ہے۔ قانون نمبر 17 سے 24 تک کا یہ جو حصہ ہے، یہ کھیل شروع کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ ایک بار جب آپ کھیل میں آ جائیں تو اپنی پوزیشن کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ پر جس کی بنیاد آپ کہہ سکتی ہیں 3 ستونوں پر ہے۔ اپنے مخالفین کو نفسیاتی طور پر غیر متوازن کرنا، اپنی پوزیشن کو سماجی طور پر محفوظ بنانا، اور آخر میں ایک ماہر اداکار کی طرح کام کرنا سیکھنا۔ بہت خوب۔ تو آئیے پہلے ستون سے ہی شروع کرتے ہیں، نفسیاتی کھیل۔ قانون 17 کہتا ہے لوگوں کو ہمیشہ تجسس میں رکھیں، اپنے عمل کو غیر متوقع بنائیں۔ یہ خیال مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت تو پریڈکٹیبلٹی یعنی پیشین گوئی کو پسند کرتی ہے۔ جی، ہم سب کو عادتیں پسند ہیں۔ تو کسی کو جان بوجھ کر الجھانے کا فائدہ کیا؟ اس قانون کی اصل طاقت اس کے نفسیاتی اثر میں ہے۔ دیکھیں، گرین کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا رویہ متوقع ہوتا ہے تو دوسرے آپ پر کنٹرول محسوس کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اگلے قدم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ جان بوجھ کر غیر متوقع رویہ اپناتے ہیں تو آپ ان سے یہ کنٹرول چھین لیتے ہیں۔ وہ آپ کے ارادوں کو سمجھنے کی کوشش میں تھک جاتے ہیں اور اسی الجھن میں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں 15ویں صدی کے میلان کے ڈیوک فلپو ماریا کی مثال ہے۔ وہ جان بوجھ کر متضاد کام کرتے تھے، کبھی کسی درباری پر بے انتہا مہربان ہو گئے، اور جب وہ ترقی کی امید کرنے لگتا تو اسے ایک دم نظر انداز کر دیتے۔ تو اس غیر یقینی صورتحال نے سب کو دفاعی پوزیشن پر رکھا ہوا تھا۔ لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ آپ کو ناقابل اعتبار سمجھنے لگیں یا غیر مستحکم؟ اتحاد بنانے کے لیے تو بھروسہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور گرین اس میں فرق کرتے ہیں۔ یہاں مقصد افراتفری پھیلانا نہیں بلکہ اپنی حکمت عملی کو چھپانا ہے۔ یہ ایک، آپ اسے کہہ سکتی ہیں، کیلکولیٹڈ انپریڈکٹیبلٹی ہے، یعنی آپ اہم معاملات میں غیر متوقع رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں۔ صحیح۔ مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ آپ ان کی سمجھ سے باہر ہیں، یہ نہیں کہ آپ پاگل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غیر متوقع ہونے کے لیے آپ کو معلومات چاہیے، یہ جاننے کے لیے کہ لوگ آپ سے کیا توقع کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے الٹ کر سکیں، اور معلومات تو لوگوں کے بیچ رہ کر ہی ملتی ہیں۔ یہ ہمیں سیدھا قانون 18 کی طرف لاتا ہے، اپنے گرد دیواریں نہ بنائیں،
تنہائی آپ کو آسان ہدف بنا دیتی ہے۔ بالکل، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تنہائی آپ کو معلومات کے بہاؤ سے کاٹ دیتی ہے، آپ کو سازشوں کی بھلک نہیں لگتی، آپ کے دشمن کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ کلا بظاہر تو محفوظ لگتا ہے لیکن یہ آپ کو دنیا سے الگ کر کے ایک نمایاں ہدف بنا دیتا ہے۔ جیسے دفتر میں وہ مینیجر جو اپنے کیبن سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ بالکل وہی مثال ہے، اسے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ٹیم میں کیا چل رہا ہے، کون کس سے ناراض ہے، اور جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سب سے آخر میں جانتا ہے۔ اس کے برعکس فرانس کے لوئی چہاردم، انہوں نے ورسائے کا محل اسی لیے بنایا تھا تاکہ تمام عمرہ اس کی نظروں کے سامنے رہیں، اس کے سماجی دائرے میں، تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکے۔ جی، اور کوئی سازش پن بھی نہ سکے۔ تو آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں، معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ قانون 19 کی طرف اشارہ ہے۔ جان لیں کہ آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں، غلط بندے کو ناراض نہ کریں۔ جی، اور یہ صرف ایک مشورہ نہیں، یہ ایک سخت وارننگ ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ دنیا مختلف قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے اور آپ یہ فرض نہیں کر سکتے کہ ہر کوئی آپ کی چالوں پر ایک جیسا رد عمل دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر معصوم لگتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں دھوکہ دیں یا ان کی توہین کریں تو وہ اپنی پوری زندگی بدلہ لینے کے لیے وقف کر دیں گے۔ یعنی ایک ایسے سانپ کی طرح جس کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ بالکل، اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مخالف کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ کیا وہ مغرور ہے، شکی ہے یا جذباتی ہے؟ اس کی نفسیات کو سمجھنا شطرنج کی بازی کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے۔ یہاں ایک اور تضاد میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رہیں، انہیں سمجھیں، لیکن دوسری طرف قانون 20 کہتا ہے کسی کے ساتھ مکمل وابستگی یعنی کمٹ نہ کریں۔ اس کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ اسٹریٹجک آزادی کہنا بہتر ہوگا۔ طاقت کے کھیل میں اپنی آزادی کو برقرار رکھنا سب سے اہم ہے۔ جب آپ کسی ایک فریق یا گروہ سے مکمل طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی لچک کھو دیتے ہیں، آپ دوسروں کے جھگڑوں میں غیر ضروری طور پر گھسیٹے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس جب آپ غیر جانبدار رہتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ملکہ الزبتھ اول کی طرح؟ بہترین مثال ہیں۔ انہوں نے شادی کے امکان کو ہمیشہ زندہ رکھا لیکن کبھی کسی سے شادی نہیں کی۔ اس طرح انہوں نے یورپی بادشاہوں کو ایک امید دلائی رکھی اور انگلینڈ کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھا۔ لیکن کیا یہ اصول جدید دور میں بھی اتنا ہی مؤثر ہے، جہاں ٹیم ورک اور وفاداری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے؟ یہاں بھی نکتہ باریک ہے۔ یہ قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ وفادار نہ ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفاداری آندھی نہ ہو۔ آپ کی وفاداری اپنے مقاصد کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی فرد یا گروہ کے ساتھ نہیں۔ اچھا۔ کارپوریٹ دنیا میں جو شخص آنکھیں بند کر کے صرف اپنے باس کا ساتھ دیتا ہے وہ اکثر باس کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو ایک قیمتی اثاثہ بنائے رکھتا ہے جس کی ضرورت سب کو ہو، وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ واہ، تو یہ تو سیدھا سیدھا لوگوں کے دماغ سے کھیلنے والی بات ہے۔ یعنی آپ جان بوجھ کر انہیں الجھن میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ دفاعی پوزیشن پر چلے جائیں۔ یہ تو بہت چالاکی ہے، اور یہ چالاکی قانون 21 میں ایک اور سطح پر چلی جاتی ہے۔ اپنے شکار کو یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے۔ یہ تو اپنی انا کو مارنے کے مترادف ہے۔ بالکل، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ کوئی بھی شخص دوسرے سے کم ذہین محسوس کرنا پسند نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے مخالف کو یہ یقین دلا دیتی ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہے تو وہ آپ پر شک کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی نظروں میں آپ ایک بے ضرر، شاید تھوڑے بے وقوف انسان بن جاتے ہیں اور وہ اپنا دفاع کمزور کر دیتا ہے۔ گرین کا اصول واضح ہے۔ جب آپ کے شکار کو یقین ہو جائے گا کہ وہ زیادہ ذہین ہے تو وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کرے گا کہ آپ کے کوئی خفیہ مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ایک طرح سے کمزوری کا ناٹک کر رہے ہیں، اور یہیں پر قانون 22 آتا ہے جو کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا فن سکھاتا ہے۔ جب کمزور ہوں تو ہتھیار ڈالنے کی حکمت عملی اپنائیں۔ یہ تو بظاہر بزدلی لگتی ہے ظاہری طور پر، لیکن حکمت عملی کے طور پر یہ ذہانت ہے۔ جب آپ کمزور پوزیشن میں ہوں اور لڑائی کا مطلب یقینی شکست ہو تو عزت کی خاطر لڑنا بے وقوفی ہے۔
ہتھیار ڈالنا آپ کو وقت دیتا ہے۔ وقت دیتا ہے؟ جی، آپ کو صحت یاب ہونے، اپنی طاقت دوبارہ جمع کرنے اور اپنے فاتح کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ آپ کے مخالف سے فتح کی فوری تسکین چھین لیتا ہے۔ برٹھولڈ برکٹ، جو ایک جرمن مصنف تھے، انہوں نے امریکی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے یہی کیا۔ اچھا۔ ان پر کمیونسٹ ہونے کا الزام تھا، لیکن لڑنے کے بجائے انہوں نے ظاہری طور پر جھک کر اور مبہم جوابات دے کر کمیٹی کو الجھائے رکھا اور اپنی آزادی بھی بچا لی۔ ہتھیار ڈالنا دراصل وقت خریدنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ آپ زیادہ مضبوطی سے واپس آ سکیں۔ لیکن کیا تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں جہاں یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی ہو، جہاں فاتح نے کمزور فریق کو دوبارہ اٹھنے کا موقع ہی نہ دیا ہو؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ حکمت عملی اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا مخالف آپ کو مکمل طور پر ختم نہیں کرے گا۔ یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک ہے۔ اگر آپ کا دشمن بے رحم ہے اور اس کا مقصد ہی آپ کا خاتمہ ہے تو یہ حکمت عملی خودکشی کے مترادف ہوگی۔ تو اسی لیے قانون 19 اپنے مخالف کو جاننا اتنا اہم ہے۔ بالکل، آپ کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے فاتح کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا کہ آیا وہ آپ کو زندہ رہنے کا موقع دے گا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نفسیاتی چالوں اور سماجی پوزیشننگ پر بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ساری توانائی کو کہاں لگایا جائے؟ یہ ہمیں آخری 2 قانون کی طرف لاتا ہے۔ قانون 23، اپنی تمام توانائی ایک مرکز پر مرکوز کریں۔ اس قانون کے پیچھے جو نفسیات کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ گہرائی ہمیشہ وسعت کو شکست دیتی ہے۔ اپنی کوششوں اور وسائل کو کئی سمتوں میں بکھیرنے کے بجائے انہیں ایک ہی مضبوط نقطے پر مرکوز کریں۔ گرین کہتے ہیں کہ آپ ایک امیر کان تلاش کر کے اور اسے گہرائی تک کھود کر زیادہ حاصل کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک اغیر کان سے دوسری کی طرف بھاگتی رہیں۔ جیسے روتشیلڈ خاندان نے کیا تھا؟ بہت اچھی مثال ہے۔ انہوں نے اپنی تمام توانائیاں صرف بینکنگ اور مالیات پر مرکوز کیں اور کاروبار کو صرف اپنے خاندان تک محدود رکھا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو پھیلانے کے بجائے اسے گہرا کیا اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک بن گئے۔ یہ بہت منطقی بات ہے۔ اور اب آخر میں قانون 24، ایک بہترین درباری بنے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ قانون ان تمام پچھلی حکمت عملیوں کا نچوڑ ہے۔ یہ ان سب کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ درباری بننے کا مطلب صرف چاپلوسی نہیں ہے، یہ ایک اداکار بننے جیسا ہے۔ آپ کو اپنے ماحول کو پڑھنا ہوتا ہے، اپنے باس یا طاقتور شخص کی نفسیات کو سمجھنا ہوتا ہے اور اپنا کردار اس کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ بال واسطہ طریقوں کا ماہر بننا۔ جی، وہ تعریف کرتا ہے لیکن چاپلوسی نہیں کرتا۔ وہ اپنے سے برتر لوگوں کے سامنے جھکتا ہے لیکن اپنی عزت نفس برقرار رکھتا ہے۔ وہ کبھی بری خبر نہیں لاتا۔ وہ اپنے خیالات کو دوسروں کے خیالات کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ٹھنڈے دماغ اور خود پر قابو رکھنے کا کھیل ہے۔ یہ ان تمام قوانین کا عملی مظہر ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ صرف جارحانہ چالیں چلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پیچیدہ سماجی رقص کی طرح ہے۔ اس میں غیر متوقع ہونا، تنہائی سے بچنا، اپنے مخالفین کو سمجھنا اور یہاں تک کہ اپنی کمزوری کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شامل ہے۔ بالکل۔ ان قوانین کا خلاصہ یہ ہے کہ طاقت کا کھیل صبر، خود پر قابو اور انسانی فطرت کی گہری سمجھ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سماجی کھیل ہے جس میں جو شخص ان اصولوں میں مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ نہ صرف طاقت برقرار رکھتا ہے بلکہ اسے اس طرح استعمال کرتا ہے کہ دوسرے اس کی چالوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ایک ماہر شطرنج کے کھلاڑی کی طرح جو ہمیشہ 3 قدم آگے کی سوچتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس حکمت عملی کے بعد اگلے حصے میں ہم طاقت کے کھیل کے ایک اور اہم پہلو پر بات کریں گے، جس میں اپنی شناخت کو نئے سرے سے تخلیق کرنے اور اپنے ہاتھ صاف رکھنے جیسے راز شامل ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو سے یہ سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں، اگر آپ کی ہر چال متوقع ہو تو کیا آپ واقعی طاقتور ہیں یا صرف ایک کھلی کتاب ہے جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قوانین پر ہماری گہری گفتگو کے سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے سماجی چالوں پر بات کی تھی اور آج ہم ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں۔ جی، آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے، کردار کی تعمیر اور عوامی اثر۔
بالکل، یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا آپ خود کو پیش کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا۔ دیکھیں، یہ صرف ظاہری شکل کا کھیل نہیں ہے۔ گرین کے مطابق یہ تو بقا کا ایک بنیادی اصول ہے۔ آج ہم قانون نمبر 25 سے 32 تک کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ قوانین اسی بارے میں ہیں کہ طاقت صرف یہ نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کو کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنا تاثر کنٹرول نہیں کرتے تو دوسرے آپ کے لیے کر دیں گے، اور وہ ہمیشہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوتا۔ تو آئیے پھر اس اسٹیج کو سیٹ کرتے ہیں۔ عوامی زندگی ایک اسٹیج کی طرح ہے اور ہم سب اداکار ہیں۔ تو سوال یہ ہے، ہم اپنا کردار کیسے لکھیں؟ اور یہیں سے قانون نمبر 25 شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی شناخت بنائیں جو توجہ کھینچے اور لوگوں کو حیران کرے۔ جی، کتاب میں اوور ڈیوپوں کی مثال دی گئی ہے۔ جارج سینڈ۔ بالکل، جارج سینڈ۔ انہوں نے ایک مردانہ نام اور کردار اپنا کر 19ویں صدی کے فرانس میں سماجی حدود کو توڑا، اور اس سے انہیں بے پناہ شہرت اور طاقت ملی۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ دنیا آپ کو ایک خانے میں بند کرنا چاہتی ہے، آپ کی جنس، آپ کا خاندان، آپ کا پیشہ۔ اور اگر آپ اس کردار کو قبول کر لیں تو آپ کی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ اپنی شناخت خود بنانا ایک فنکارانہ عمل ہے، جیسے کوئی مجسمہ ساز مٹی سے ایک نیا وجود تراشتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی اصل ذات پر ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک لباس ہے جسے آپ ضرورت کے مطابق پہن اور اتار سکتے ہیں۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ کی بنائی ہوئی شخصیت پر کرتے ہیں، آپ کی اصل ذات پر نہیں۔ یہ تو بہت جرأت مندانہ قدم ہے، یعنی صرف نام بدلنا نہیں بلکہ اپنی پوری سماجی شخصیت کو ہی بدل دینا۔ اچھا، تو اپنی ایک الگ پہچان بنانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا ہوگا اگر اس پہچان پر کوئی داغ لگ جائے، کوئی غلطی ہو جائے؟ تو پھر قانون نمبر 26 کام آتا ہے۔ اپنے ہاتھ صاف رکھیں۔ جی، یہ قانون کہتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں تہذیب اور قابلیت کا ایک نمونہ نظر آنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گندا کام کرنا پڑے تو اس کا الزام اپنے سر نہ لیں۔ بالکل، اس کے لیے دوسروں کو استعمال کریں۔ گرین اس کے لیے 2 طریقے بتاتا ہے۔ پہلا ہے قربانی کا بکرا بنانا، یعنی اسکیپ گوٹ۔ اپنی غلطیوں کا الزام کسی اور پر ڈال دینا۔ صحیح۔ کتاب میں چینی جنرل ساؤ ساؤ کی مثال ہے۔ اس کی فوج میں راشن کی کمی پر بغاوت ہونے والی تھی، تو اس نے سارا الزام اپنے ایک آفیسر پر ڈال کر اسے سرعام سزائے موت دے دی، جبکہ اصل ذمہ دار وہ خود تھا۔ لیکن کیا ہمیشہ دوسروں پر الزام ڈالنے سے آپ کی ساکھ کو طویل مدت میں نقصان نہیں پہنچتا؟ میرا مطلب ہے، لوگ آخرکار سمجھ جائیں گے کہ آپ کبھی ذمہ داری نہیں لیتے۔ بہت اہم سوال ہے۔ گرین کا نقطہ یہ ہے کہ طاقت کا کھیل اکثر قلیل مدتی ہوتا ہے۔ فوری بحران کو ٹالنا زیادہ اہم ہوتا ہے، اور طاقتور لوگ ایک ایسی حقیقت تخلیق کرتے ہیں جہاں قربانی کا بکرا واقعی قصوروار نظر آنے لگتا ہے۔ اچھا؟ دوسرا طریقہ ہے بلی کا پنجہ استعمال کرنا، یعنی کیٹس پا۔ کوئی ایسا شخص جو آپ کے لیے مشکل یا ناپسندیدہ کام کرے، تاکہ آپ کا نام کسی بھی منفی چیز سے نہ جڑے۔ تو آپ صرف اچھی خبروں اور کامیابیوں سے منسلک نظر آتے ہیں۔ بالکل، جبکہ تمام منفی کام دوسروں کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی ایک ڈرامائی شناخت بنا لی اور اپنی ساخت کو بھی داغدار ہونے سے بچا لیا۔ اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیسے کیا جائے؟ انہیں اپنا پیروکار کیسے بنایا جائے؟ یہیں پر قانون نمبر 27 آتا ہے۔ لوگوں کی یقین کرنے کی ضرورت سے کھیل کر اپنے پیروکاروں کا ایک گروہ بنائیں۔ کسی نظریے، کسی رہنما کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو یہ قانون اسی انسانی نفسیات کا فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتاتا ہے؟ جی، گرین اس کے لیے 5 اقدامات بتاتا ہے۔ اپنی باتوں کو مبہم مگر پرکشش رکھیں، منطق کے بجائے جذبات پر زور دیں۔ اور اپنے گروہ کو منظم مذہب جیسی شکل دے، جیسے رسومات، درجات وغیرہ۔ صحیح۔ اپنی آمدنی کا ذریعہ خفیہ رکھیں، اور آخر میں ہم بمقابلہ وہ کی تفریق پیدا کریں۔ یہ جو ہم بمقابلہ وہ والی تفریق پیدا کرنے کی بات ہے، یہ تو آج کل سیاست اور برانڈ مارکیٹنگ میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا مؤثر ہے؟ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی بنیادی جبلت سے جڑتا ہے، یعنی ایک قبیلے کا حصہ بننا۔ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونا۔ جی، جب ایک مشترکہ دشمن ہوتا ہے تو گروپ کے اندر کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک لیکن طاقتور ہتھیار ہے۔
تو ایک بار جب آپ نے اپنی شناخت بنا لی، اپنی ساخت کو صاف رکھا اور پیروکار بھی بنا لیے، تو اب عمل کا وقت ہے۔ قانون نمبر 28 کہتا ہے پورے اعتماد اور دلیری سے کام کریں۔ یعنی اگر آپ کسی کام کے بارے میں غیر یقینی ہیں تو اسے نہ کریں۔ کیونکہ آپ کے شکوک و شبہات آپ کے عمل کو زہر آلود کر دیں گے۔ بالکل، ہچکچاہٹ آپ کے راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے جو شاید وہاں ہوتی بھی نہیں، جبکہ دلیری ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک جرت مندانہ قدم آپ کو حقیقت سے زیادہ بڑا اور طاقتور دکھاتا ہے۔ صحیح، یہ آپ کے مخالفین میں خوف پیدا کرتا ہے۔ جب آپ ہچکچاتے ہیں تو آپ دوسروں کو سوچنے، شک کرنے اور آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کا وقت دیتے ہیں، لیکن ایک تیز اور دلیرانہ اقدام انہیں رد عمل کا موقع ہی نہیں دیتا۔ یہ تو ایک پوکر کے کھلاڑی کی طرح ہے جو ایک بڑا داؤ لگاتا ہے۔ اس کا اعتماد اس کے پتوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک طاقتور عوانی تاثر بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، دلیری اپنی جگہ، لیکن بغیر منصوبہ بندی کے دلیری تو تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ مجھے ہمارے اگلے قانون کے مجموعے کی طرف لے جاتا ہے، جو منصوبہ بندی اور عمل کی تکمیل کے بارے میں ہے۔ جی۔ قانون نمبر 29 کہتا ہے انجام تک کی منصوبہ بندی کریں، یعنی صرف پہلا قدم نہیں بلکہ آخری قدم تک کا سوچیں۔ اور یہ طاقت کے کھیل کا شاید سب سے اہم اصول ہے۔ زیادہ تر لوگ لمحے میں جیتے ہیں، وہ اپنے جذبات کی بنیاد پر رد عمل دیتے ہیں۔ غصہ، محبت، انا۔ ہاں، ان کے منصوبے خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، حقیقت پر نہیں۔ لیکن جو لوگ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر کی طرح کئی چالیں آگے کا سوچ سکتے ہیں، وہ حالات پر قابو پا لیتے ہیں۔ وہ ہر ممکنہ نتیجے کو پہلے سے ذہن میں رکھتے ہیں، ہر رکاوٹ اور قسمت کے ہر اتار چڑھاؤ کو۔ اس کی بہترین مثال بسمارک ہیں، جنہوں نے جرمنی کو متحد کرنے کے لیے کئی سال پہلے منصوبہ بندی شروع کی۔ وہ جانتے تھے کہ کب رکنا ہے اور کامیابی کے نشے میں بہک کر اپنی محنت ضائع نہیں کی۔ تو آپ نے آخر تک کی منصوبہ بندی کی اور کامیاب ہو گئے، لیکن اس کامیابی کو لوگوں کے سامنے پیش کیسے کرنا ہے؟ قانون نمبر 30 اس بارے میں ہے۔ اپنی کامیابیوں کو ایسا دکھائیں جیسے وہ بہت آسانی سے حاصل ہوئی ہوں۔ مجھے یہ قانون بہت دلچسپ لگتا ہے۔ واقعی دلچسپ ہے۔ اسے نشاط ثانیہ کے مصنف بالڈسیرے کاسٹلیون نے سپریزاتورا کہا تھا۔ بے ساختہ پن کا فن۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اپنے کام کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ بالکل قدرتی اور آسان لگے۔ اس کے پیچھے کی تمام محنت، مشق اور ہوشیار ترکیبیں چھپی رہنی چاہیے۔ کیونکہ جب آپ اپنی محنت اور جدوجہد دکھاتے ہیں تو آپ ایک عام انسان نظر آتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی کوشش کو چھپا لیتے ہیں تو آپ دیوتاؤں کی طرح پراسرار اور طاقتور نظر آتے ہیں۔ یہ آج کل پرسنل برانڈنگ میں بہت نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی کامیابیوں کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے یہ سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کی محنت کو چھپا دیتے ہیں۔ اس سے ایک پراسرار اور طاقتور شخصیت بنتی ہے، جیسے ان کے پاس کوئی خاص راز ہو۔ بالکل۔ اور اس قانون کا ایک اور اہم حصہ یہ ہے کہ اپنی چالیں کبھی کسی کو نہ سکھائیں۔ اگر لوگ جان گئے کہ آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی تو وہ اس علم کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ جی۔ اگلا قانون نمبر 31 تو خاصا خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ انتخاب کو خود کنٹرول کریں، یعنی بہترین دھوکہ وہ ہے جس میں دوسرے شخص کو لگے کہ اس کے پاس انتخاب کا اختیار ہے، جبکہ حقیقت میں وہ آپ کی کٹ پتلی ہو۔ یہ نفسیاتی جوڑ توڑ کی انتہا ہے۔ آپ اپنے شکار کے لیے کھیل کا میدان ہی بدل دیتے ہیں۔ مطلب آپ انہیں ایسے انتخاب دیتے ہیں جن کا ہر نتیجہ آپ کے حق میں ہو۔ بالکل۔ مثال کے طور پر انہیں دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنے پر مجبور کرنا، جبکہ دونوں آپ کے مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کچھ ایسا ہوا جیسے کوئی مینیجر اپنے ملازم سے کہے آپ یا تو اس مشکل پروجیکٹ پر ہفتے کے آخر میں کام کر سکتے ہیں یا پھر ہم آپ کی کارکردگی کا از سرنو جائزہ لیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ دونوں صورتوں میں مینیجر کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ملازم کو لگتا ہے کہ اس کے پاس انتخاب کا اختیار ہے۔ جی۔ اس سے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے وہ مزاحمت نہیں کرتے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور آج کا آخری قانون نمبر 32 انسانی فطرت کی ایک بہت بنیادی کمزوری پر مبنی ہے۔ لوگوں کی خواہشات اور خوابوں سے کھیلیں۔ یہ کہتا ہے کہ سچائی اکثر بدصورت اور ناخوشگوار ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس سے بچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی زندگیاں مشکل اور بورنگ ہوتی ہیں، وہ اس سے فرار چاہتے ہیں۔
تو جو شخص انہیں رومان، ایڈونچر یا ایک بہتر مستقبل کا خواب دکھا سکتا ہے، وہ صحرا میں نخلستان کی طرح ہوتا ہے، ہر کوئی اس کی طرف کھچا چلا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف لوگوں سے جھوٹ بولنا ہے؟ ضروری نہیں کہ یہ جھوٹ ہو، یہ حقیقت کو ایک زیادہ پرکشش انداز میں پیش کرنے کا فن ہے۔ یہ لوگوں کو ایک ویژن بیچنے کے بارے میں ہے، صرف ایک منصوبہ نہیں، آپ ان کی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو سمجھتے ہیں اور پھر ایک ایسی خیالی دنیا بناتے ہیں جو انہیں اس حقیقت سے فرار کا راستہ فراہم کرے۔ عوام کے تصورات سے کھیلنے میں بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آج ہم نے کردار کی تعمیر اور عوامی تاثر سے متعلق 8 اہم قوانین کا جائزہ لیا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طاقتور عوامی شخصیت بنانا کوئی اتفاقی عمل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک شعوری اور دانستہ کوشش ہے۔ یہ اپنی شناخت سے لے کر اپنی ساخ، اپنے عمل اور یہاں تک کہ دوسروں کے اختیارات تک ہر چیز پر قابو پانے کا نام ہے۔ اور ایک آخری سوچنے کی بات جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ہم عوامی زندگی میں جن طاقتور لوگوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، کاروباری شخصیات ہوں یا فنکار، ان کا کردار کس حد تک ایک سوچا سمجھا ڈرامہ ہے جو انہی اصولوں پر مبنی ہے؟ یہ سوچنے سے ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور وقت کے درست استعمال اور دوسروں کی کمزوریوں کو پکڑنے جیسے مزید دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ پچھلی بار ہم نے سماجی کھیلوں اور دلیری پر بات کی تھی۔ آج ہم اس سے بھی گہرے پانیوں میں اتر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے نفسیاتی برتری اور ٹائمنگ۔ ہم قانون نمبر 33 سے 40 تک کا جائزہ لیں گے اور یہ وہ قانون ہیں جو ذہن کے اندر لڑی جانے والی لڑائیوں کے بارے میں ہیں۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ اب ہم تلواروں اور ڈھالوں کو چھوڑ کر ان غیر مرئی دھاگوں کی بات کر رہے ہیں جن سے انسانوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ وقت اور کمزوری یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جو کسی بھی قلعے کو گرا سکتے ہیں۔ واو، یہ تو بہت ہی دلچسپ لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ سب تاثر، صبر اور انسانی فطرت کی گہری سمجھ بوجھ کا کھیل ہے۔ تو چلیں اس نفسیاتی شطرنج کی بساط بچھاتے ہیں۔ پہلا اصول، قانون نمبر 33 سیدھا کاری وار کرتا ہے۔ ہر شخص کی کمزوری یا تھم سکرو دریافت کریں۔ یہ سننے میں ہی کتنا خطرناک لگتا ہے۔ خطرناک ہے کیونکہ یہ طاقت کے کھیل کا شاید سب سے بنیادی اصول ہے۔ کتاب کے مطابق ہر انسان کے قلعے میں کوئی نہ کوئی کمزور دیوار ضرور ہوتی ہے۔ کمزور دیوار؟ کس طرح کی کمزوری؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عدم تحفظ، کوئی بے قابو جذبہ، کوئی خفیہ خواہش، یا شاید کوئی چھوٹی سی بے ضرر خوشی بھی۔ ایک بار جب آپ کو وہ دکھتی رگ مل جائے تو آپ اس شخص کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کی اتنی ذاتی اور چھپی ہوئی کمزوری کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی نفسیاتی جاسوس بننا پڑتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، لیکن اس کے لیے ڈگری کی نہیں، گہرے مشاہدے کی ضرورت ہے۔ ماخذ میں فرائڈ کا ایک قول ہے کہ کوئی بھی انسان راز نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، وہ کہتا ہے اگر اس کے ہونٹ خاموش ہیں تو اس کی انگلیاں بول پڑتی ہیں، دھوکہ اس کے ہر مسام سے ٹپکتا ہے۔ یعنی لوگ اپنی کمزوریاں خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بالکل، غیر ارادی طور پر۔ آپ ان کے بچپن کے بارے میں بات کریں، دیکھیں کس بات پر ان کی آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ اکثر یہ کمزوریاں بچپن کی کسی ادھوری خواہش سے جڑی ہوتی ہیں، اور جب آپ اس کمزوری کو چھوتے ہیں تو بڑے سے بڑا انسان بھی ایک بچے کی طرح رد عمل دیتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے، یعنی تضادات تلاش کرنے ہیں۔ جو شخص بہت بہادر نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اندر سے سب سے زیادہ ڈرپوک ہو۔ کتاب میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ صرف فرد کی نہیں بلکہ ایک گروہ کی کمزور کڑی بھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ بالکل، بعض اوقات لیڈر پر براہ راست اثر انداز ہونے سے بہتر ہے کہ پردے کے پیچھے موجود کسی ایسے شخص کو قابو کیا جائے جو لیڈر پر اثر رکھتا ہو۔ کارڈینل ریشلیو نے یہی کیا۔ وہ جانتا تھا کہ فرانس کا بادشاہ لوئی 16 خود کو ایک طاقتور حکمران دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس میں وہ قابلیت نہیں تھی۔ تو ریشلیو نے بادشاہ کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور وہ خود وہ طاقت بن گیا جس کی بادشاہ کو ضرورت تھی، اور یوں پورے فرانس پر حکومت کی۔ تو جب آپ دوسروں کی کمزوریاں سمجھ لیں تو اگلا قدم یہ ہے کہ آپ کی اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور یہ ہمیں سیدھا قانون 34 کی طرف لے جاتا ہے۔
بادشاہ کی طرح برتاؤ کریں تاکہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ جی، اسے تاج کی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ یہ تو جیسا سوچو گے ویسا بنو گے والی بات لگتی ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ صرف دکھاوے کی نہیں بلکہ ایک گہرے، غیر متسلسل یقین کی بات ہے۔ جب آپ خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے اہل سمجھتے ہیں تو یہ یقین آپ کے ہر عمل سے جھلکتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس پر یقین کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ کرسٹوفر کولمبس اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کا اعتماد اتنا شاہانہ تھا کہ ملکہ ایزابیلا نے اس کے پاگل پن سے بھرپور سفر کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ لیکن اعتماد اور تکبر کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ لوگ بھانپ نہیں لیتے کہ یہ شخص صرف ہوا میں قلعے بنا رہا ہے؟ بالکل بھانپ لیتے ہیں، اگر آپ کا اعتماد کھوکھلا ہو۔ کتاب میں اس کا موازنہ لوئی فلپ سے کیا گیا ہے، جسے بینکر بادشاہ کہتے تھے۔ بینکر بادشاہ؟ ہاں، اس میں شاہی وقار کی کمی تھی۔ وہ عام لوگوں کی طرح برتاؤ کرتا تھا اور اسی وجہ سے اسے آسانی سے تخت سے اتار دیا گیا۔ تو بات وقار کی ہے۔ تو یہ تاثر کو کنٹرول کرنے کا فن ہے، اور تاثر کا تعلق صرف آپ کی شخصیت سے نہیں بلکہ وقت سے بھی ہے۔ قانون 35 وقت کے فن میں مہارت حاصل کریں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی جلدی میں نظر نہ آئیں۔ یہ آج کی تیز رفتار دنیا میں بہت عجیب لگتا ہے۔ اور اسی لیے یہ ایک طاقتور حکمت عملی ہے۔ جلدی بازی ظاہر کرتی ہے کہ آپ حالات پر قابو نہیں رکھ پا رہے، آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اسے وقت پر بھی کنٹرول حاصل ہے۔ ماخذ وقت کو 3 قسموں میں تقسیم کرتا ہے: طویل وقت، جبری وقت اور اختتامی وقت۔ ذرا ان کو کھولیں، یہ بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ طویل وقت صبر کا کھیل ہے۔ آپ صحیح موقع کا انتظار کرتے ہیں جبکہ آپ کے دشمن بے صبری میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا۔ جبری وقت آپ کے مخالف کی ٹائمنگ کو خراب کرنے کا فن ہے۔ آپ انہیں جلدی کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ وہ تھک کر غلط فیصلہ کریں، یا پھر انہیں اتنا انتظار کرواتے ہیں کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ بالکل۔ اور اختتامی وقت وہ لمحہ ہے جب آپ پوری تیاری کے بعد فیصلہ کن اور تیز رفتار حملہ کرتے ہیں، جب دشمن بالکل تیار نہ ہو۔ واہ، یعنی وقت صرف گھڑی کی ٹک ٹک نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے۔ کتاب میں ایک پینٹر کی کہانی ہے کہ ایک ملاح نے اسے کہا کہ شہر کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہنچ جاؤ گے اگر تم بہت تیز نہ چلو۔ کیونکہ جلدی میں کشتیاں چٹانوں سے ٹکرا جاتی ہیں۔ صبر آپ کو کنٹرول دیتا ہے۔ اور جس طرح وقت پر کنٹرول ضروری ہے، اسی طرح اپنی توجہ پر بھی۔ یہ ہمیں قانون 36 کی طرف لاتا ہے: جو چیزیں آپ حاصل نہیں کر سکتے ان سے نفرت کریں۔ یہ تو انگور کھٹے ہیں والی سیدھی سادی مثال ہے۔ نظر انداز کرنا بہترین انتقام ہے۔ نظر انداز کرنا؟ ہاں، جب آپ کسی چھوٹی موٹی پریشانی یا دشمن پر توجہ دیتے ہیں تو آپ اسے اہمیت اور طاقت بخشتے ہیں۔ آپ کا رد عمل اس کی کامیابی ہے۔ لیکن جب آپ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ اس کے وجود کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ یہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور آپ کے لیے با اختیار بنانے والا عمل ہے۔ لیکن کیا کسی مسئلے کو نظر انداز کرنے سے وہ بڑھ نہیں جاتا؟ یہاں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ حقیقی خطرات کو نظر انداز کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہ دینے کے بارے میں ہے جو آپ کو جذباتی طور پر کمزور کرتی ہیں۔ جارج سینڈ کی مثال دیکھیں۔ جب اسے اکیڈمی فرانسیس کی رکنیت نہیں دی گئی تو اس نے شکایت نہیں کی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے الٹا اس پورے ادارے کو ہی حقارت سے مسترد کر دیا۔ اس طرح وہ مسترد ہونے والی مظلوم نہیں بلکہ مسترد کرنے والی طاقتور شخصیت بن گئی۔ یعنی اس نے صورتحال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، بیانیے کو بدل دیا۔ بالکل۔ اور بیانیہ بنانے میں ظاہری شکل و صورت اور ڈرامے کا کتنا ہاتھ ہے، یہ ہمیں قانون 37 بتاتا ہے۔ مجبور کرنے والے تماشے تخلیق کریں۔ یہ تو سیدھا سیدھا آج کی مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشنز کا اصول لگتا ہے۔ بالکل۔ آج کی بصری دنیا میں یہ قانون پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ الفاظ پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک طاقتور تصویر یا علامت سیدھی دل پر اثر کرتی ہے اور عقلی دماغ کو بائی پاس کر جاتی ہے۔ جی، لوگ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس کی کوئی دلچسپ مثال ہے ماخذ میں؟ ایک بہترین مثال ڈاکٹر ویزلیڈر کی چاند تھراپی کی ہے۔ 18ویں صدی میں وہ لوگوں کا علاج ایک تاریک کمرے میں چاند کی روشنی اور پراسرار موسیقی سے کرتا تھا۔ چاند کی روشنی سے؟ ہاں،
اس کے پاس کوئی سائنسی وضاحت نہیں تھی، لیکن اس نے جو ڈرامائی ماحول اور تماشا تخلیق کیا وہ اتنا طاقتور تھا کہ لوگ اس پر یقین کرنے لگے اور ٹھیک بھی ہونے لگے۔ واہ! اسی طرح شاہ ہنری دوم کی داشتاں ڈیان دی پوئٹیئرس نے خود کو دیوی ڈیانا کی علامت سے جوڑ دیا۔ اس نے اپنی شبیہہ ایک عام درباری سے اٹھا کر ایک دیوی جیسی بنا دی، جس سے اس کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی۔ تو آپ ایک طاقتور عوامی شبیہہ بناتے ہیں، ایک تماشا۔ لیکن آپ کے اپنے خیالات کا کیا؟ قانون 38 ایک بہت ہی متنازعہ بات کہتا ہے، سوچیں جیسا آپ چاہیں لیکن برتاؤ دوسروں کی طرح کریں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ آپ اندر سے کچھ اور ہوں اور باہر سے کچھ اور؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کتاب کا نقطہ نظر خالصتاً طاقت اور بقا کا ہے۔ اس کے مطابق معاشرہ انفرادیت اور غیر روایتی خیالات کو سزا دیتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مختلف نظر آئیں گے تو لوگ آپ کو خطرہ سمجھیں گے اور آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گے۔ تو محفوظ راستہ یہی ہے کہ ظاہری طور پر عام لوگوں میں گھل مل جائیں؟ جی، آپ اپنے انقلابی خیالات اپنے دل میں رکھیں، لیکن عوامی سطح پر روایات کا احترام کریں۔ لیکن اپنی اصلیت کو چھپانے کی بھی تو کوئی قیمت ہوتی ہوگی، ایک نفسیاتی بوجھ۔ یقیناً ہوتی ہے، لیکن کتاب کے مطابق معاشرتی قبولیت کھونے کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے لیے ٹوماسو کیمپینیلا کی کہانی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا تو ایک باغی مفکر، لیکن جب چرچ نے اسے بدعتی قرار دیا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیتھولک ازم کے دفاع میں پوری کتاب لکھ ڈالی۔ یعنی اس نے عوامی مطابقت اختیار کی۔ اور اس نے اس کی جان بچا لی۔ اس قانون کا سبق یہ ہے کہ اپنی اصلیت صرف ان دوستوں کے سامنے ظاہر کریں جو اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت سنبھل کر چلنے والی بات ہے، اور سنبھل کر چلنے میں جذبات پر قابو رکھنا بھی شامل ہے۔ قانون 39 کہتا ہے، مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں ہلچل مچائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خود پرسکون رہو اور اپنے دشمنوں کو غصہ دلاؤ۔ یہ نفسیاتی جنگ کا ایک کلاسک حربہ ہے۔ بالکل، غصے میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، احمقانہ حرکتیں کرتا ہے اور مزہ کا خیز نظر آتا ہے۔ ماخوذ میں نیپولین کی مثال دی گئی ہے، جو اپنے وزیر ٹیلرینٹ پر چیخ رہا تھا۔ نیپولین کا غصہ اسے بے بس اور کمزور دکھا رہا تھا، جبکہ ٹیلرینٹ خاموش، پرسکون اور زیادہ طاقتور نظر آ رہا تھا۔ تو غصے میں آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، اور وہ کنٹرول آپ کے دشمن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا غصہ ہمیشہ ہی برا ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ بے قابو غصہ ہمیشہ نقصان دہ ہے، لیکن ایک منصوبہ بند اور کنٹرول شدہ غصہ جو شاذ و نادری دکھایا جائے ایک بہت طاقتور ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اگر آپ کبھی غصہ نہیں کرتے اور اچانک ایک دن حساب کتاب کے ساتھ غصے کا مظاہرہ کریں تو لوگ آپ سے خوفزدہ ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ آج کے لیے ہمارا آخری قانون، قانون 40، ایک ایسی بات کرتا ہے جو شاید ہم سب کو اپنے والدین نے سکھائی ہوگی: مفت کے کھانے سے نفرت کریں۔ جو چیز مفت میں پیش کی جاتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پوشیدہ قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ احسان کی شکل میں ہو، کسی ذمہ داری کی شکل میں، یا مستقبل میں کسی دھوکے کی شکل میں۔ جب آپ ہر چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں تو آپ شکر گزاری، جرم اور ان تمام غیر مرئی زنجیروں سے آزاد رہتے ہیں جو مفت تحائف کے ساتھ آتی ہیں۔ یہ تو آج کے ڈیجیٹل دور کی بہترین مثال ہے۔ مفت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سروسز، وہ مفت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم ان کی قیمت اپنی پرائیویسی، اپنے ڈیٹا اور اپنی توجہ کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ ہم صارف نہیں، ہم خود پروڈکٹ ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ لوئی 14ویں نے اسی حکمت عملی کو استعمال کر کے فرانس کے طاقتور باغی امیروں کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ کیسے؟ وہ انہیں مہنگے تحائف اور مراد دیتا تھا۔ وہ تحائف مفت نہیں تھے، ان کی قیمت اطاعت اور وفاداری تھی۔ اس کی فیاضی نے ان کی آزادی چھین لی اور انہیں اپنا مقروض بنا لیا۔ تو ایک مفت تحفہ قبول کرنے والا ہمیشہ دینے والے کے نیچے رہتا ہے۔ ہمیشہ۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو قوانین کا یہ مجموعہ طاقت کو ایک بے رحم نفسیاتی شطرنج کے کھیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی، یہ سب کچھ تاثر کو کنٹرول کرنے، وقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے اور انسانی فطرت کی گہری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ اور ان سب کے پیچھے جو مرکزی خیال ہے وہ ہے کنٹرول۔ بالکل۔ سب سے پہلے اپنے جذبات
اپنے تاثرات اور اپنے رد عمل پر کنٹرول۔ جب آپ خود پر قابو پا لیتے ہیں تبھی آپ دوسروں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ یہ صرف تاریخ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسانی رویوں کے وہ نمونے ہیں جو آج بھی ہمارے ارد گرد ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اب ہم ان 48 قوانین کے سفر کے تقریباً اختتام پر ہیں۔ اپنے آخری سیشن میں ہم باقی ماندہ اصولوں پر نظر ڈالیں گے جن میں کچھ بہت ہی گہرے اور فلسفیانہ خیالات شامل ہیں، جیسے تبدیلی کی تبلیغ کریں لیکن ایک ساتھ بہت زیادہ اصلاح نہ کریں، اور حتمی حکمت عملی، بے شکلی اختیار کرنا۔ وہ آخری والا بے شکلی خاص طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کتاب کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ طاقت کو برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ پانی کی طرح بن جانا ہے۔ پانی کی طرح مطلب سیال، ہر شکل میں ڈھل جانے والا اور غیر متوقع، کیونکہ جس دنیا میں سب کچھ بدل رہا ہو وہاں کسی ایک ٹھوس شکل پر انحصار کرنا ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یونیورسل لاجک پر طاقت کے 48 قوانین کی اس طویل سیریز کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ ہم نے طاقت حاصل کرنے، اسے برقرار رکھنے اور دشمنوں سے بچنے کے گر تو سیکھ لیے ہیں، لیکن اب ہم آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے پر ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، یعنی طاقت کے عروج پر پہنچ کر اسے ہمیشہ کے لیے قائم کیسے رکھا جائے۔ آج کا موضوع ہے طاقت کا عروج اور بے شکلی۔ ہم قانون نمبر 41 سے 48 تک کا جائزہ لیں گے، جو صرف طاقت کو برقرار رکھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ایسی شکل دینے کے بارے میں ہے جسے کوئی شکست نہ دے سکے۔ تو چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سیریز کا سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ طاقت حاصل کرنا ایک جنگ ہے، لیکن اسے قائم رکھنا وہ ایک فن ہے۔ یہ آخری 8 قوانین دراصل سب سے زیادہ پیچیدہ اور آپ کہہ سکتی ہیں فلسفیانہ ہیں۔ یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ بلندی پر پہنچ جائیں تو تکبر سے کیسے بچیں، اپنی شناخت کیسے بنائیں، اور سب سے بڑھ کر پانی کی طرح بے شکل ہو کر ہر حملے سے کیسے محفوظ رہیں۔ یہ طاقت کا اینڈ گیم ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں قانون نمبر 41 سے، کسی بڑے آدمی کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کریں۔ یہ بات مجھے سچ کہوں تو تھوڑی عجیب لگی، کیونکہ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چلو، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جال ہے۔ اگر آپ کسی عظیم شخصیت کے بعد آتے ہیں تو آپ کو ان سے آگے نکلنے کے لیے دگنی محنت کرنی پڑے گی، اور آپ ہمیشہ ان کے سائے میں ہی رہیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ قانون دراصل نفسیات پر مبنی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی ایسے شخص کی جگہ لیتی ہیں جس کی میراث بہت بڑی ہو، تو آپ ایک بھری ہوئی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ طاقت ہمیشہ ایک خالی جگہ کو پر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کتاب میں سکندر اعظم کی مثال ہے، جو اپنے والد بادشاہ فلپ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے فلپ کے راستے پر چلنا شروع کیا تو وہ ہمیشہ فلپ کا بیٹا ہی کہلائے گا۔ اس لیے اس نے فلپ کی میراث کو مکمل طور پر مسترد کیا اور اپنی ایک بالکل نئی سلطنت اور شناخت بنائی۔ اچھا کہ یہ صرف بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ آج کے دور میں اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر کوئی کسی بڑی کمپنی میں ایک لیجنڈری CCO کی جگہ لے، تو کیا اسے آتے ہی سب کچھ بدل دینا چاہیے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اسے سب کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسے اپنی الگ شناخت قائم کرنی ہوگی۔ لوئی 14ویں نے یہی کیا تھا۔ اس نے فرانسیسی بادشاہوں کے روایتی محل کو چھوڑ کر ورسائے کا ایک بالکل نیا محل تعمیر کروایا، جو صرف اسی کی شخصیت کا عکاس تھا۔ آج کے CEO کو بھی یہی کرنا ہوگا۔ وہ اپنے پیشرو کی کامیابیوں کو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنی الگ علامتیں، اپنا الگ ویژن اور کام کرنے کا اپنا الگ انداز متعارف کروانا ہوگا۔ اسے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ وہ دور ختم ہو گیا، اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ پرانے لیڈر کے معیار پر پرکھا جاتا رہے گا۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ پہلے اپنی جگہ بنانی ہے، لیکن جگہ بنانے کے بعد اکثر کچھ لوگ آپ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہیں پر قانون نمبر 42 آتا ہے۔ چرواہے پر حملہ کریں اور بھیڑیں خود بکھر جائیں گی۔ کتاب کا کہنا ہے کہ کسی گروہ میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی جڑ اکثر ایک ہی مضبوط فسادی شخص ہوتا ہے۔ اس سے بات چیت کرنے کے بجائے اس کے اثر اور رسوخ کو ختم کر دیں۔
جی، یہ حکمت عملی طاقت کو اس کے منبع پر نشانہ بناتی ہے۔ جب لیڈر یا فساد کی جڑ ختم ہو جاتی ہے تو پورا گروہ جو اس کی وجہ سے متحد ہوتا ہے وہ خود بخود بکھر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بے رحمانہ لیکن مؤثر حکمت عملی ہے۔ تاریخ میں اس کی سب سے بڑی مثال ہرنانڈو کورٹز اور فرانسسکو پیزارو ہیں، جنہوں نے لاکھوں کی فوج سے لڑنے کے بجائے سیدھا ان کے بادشاہوں موکٹیزوما اور آتا والپا کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی مرکز ثقل ہٹا، پوری سلطنتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی ہمیشہ کام کرتی ہیں؟ میرا مطلب ہے، اگر آپ کسی لیڈر پر حملہ کریں اور ناکام ہو جائیں تو آپ اسے ایک ہیرو یا شہید بنا دیتے ہیں نا، اور اس کا گروہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط اور وفادار ہو جاتا ہے۔ اس میں خطرہ بہت زیادہ نہیں ہے؟ بالکل، خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے یہ قانون کہتا ہے کہ اسے الگ تھلگ کریں یا نکال دیں۔ حملہ ہمیشہ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ دفتر کی سیاست میں آپ کسی مشکل مینیجر کو براہ راست چیلنج نہیں کرتے، آپ اسے میٹنگ سے باہر رکھتی ہیں، اس کے لوگوں کو اپنی طرف کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا اثر و رسوخ ختم کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی غیر متعلقہ ہو جائے۔ جڑ کو کاٹنا ہے، لیکن کلہاڑی کا استعمال ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی پانی دینا بند کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی شناخت بنائی، رکاوٹوں کو ہٹایا، اب سٹیج آپ کا ہے۔ یہاں سے قانون نمبر 43 شروع ہوتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ پر کام کریں۔ کتاب کہتی ہے کہ زبردستی یا طاقت کا استعمال ہمیشہ ایک رد عمل پیدا کرتا ہے، جو آخرکار آپ کے ہی خلاف ہو جاتا ہے۔ اصل طاقت لوگوں کو قائل کرنے میں ہے تاکہ وہ خود آپ کی سمت میں چلنا چاہیں۔ یہاں کتاب ایک بہت دلچسپ لفظ استعمال کرتی ہے، سیڈیوکیشن، یعنی غریدہ بنانا۔ یہ صرف قائل کرنا نہیں ہے، یہ لوگوں کی انفرادی نفسیات، ان کی کمزوریوں، ان کے خوف اور ان کی محبتوں پر کام کرنا ہے۔ آپ انہیں وہ دکھاتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹی لارنس نے کہا تھا، ہم نے اربوں کے دلوں میں سلطنتیں قائم کی، زمین پر نہیں۔ زبردستی سے حاصل کی گئی وفاداری عارضی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی شخص دل سے آپ کا وفادار بن جاتا ہے تو وہ آپ کا ایک مضبوط مہرہ بن جاتا ہے۔ مجھے یہ بات تھوڑی پریشان کر لگتی ہے۔ کیا یہ صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ایک نفیس طریقہ نہیں ہے؟ مطلب قائل کرنے اور دھوکہ دینے میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم اخلاقی سوال ہے اور کتاب اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیتی۔ وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ فرق نیت کا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا رہی ہیں جس میں ان کا بھی فائدہ ہے، یا صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے انہیں استعمال کر رہی ہیں؟ لیکن طاقت کے کھیل میں یہ لکیر اکثر بہت دھندلی ہوتی ہے۔ چلیں نفسیاتی چالوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قانون نمبر 44، آئینے کے اثر سے غیر مسلح اور غضبناک کریں۔ یہ تو ایک کمال کی تکنیک ہے۔ جب آپ اپنے دشمنوں کی حرکات کی بالکل نقل کرتے ہیں تو وہ آپ کی حکمت عملی کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ اثر ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں شدید غصے میں لا کر غلطیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت گہری نفسیاتی چال ہے۔ کتاب اس کے 4 اہم استعمال بتاتی ہے۔ پہلا ہے غیر مؤثر کرنے والا اثر۔ جب آپ دشمن کے ہر قدم کی نقل کرتی ہیں تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا کوئی قدم ہے ہی نہیں، آپ صرف اسی کے قدم دہرا رہی ہیں۔ دوسرا ہے نرگسیت کا اثر۔ یہ لوگوں کو جیتنے کے لیے ہے۔ آپ ان کی نفسیات، ان کی گہری خواہشات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس سے انہیں لگتا ہے کہ آپ انہیں دنیا میں سب سے بہتر سمجھتی ہیں، اور وہ لاشعوری طور پر آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ سے نہیں، اپنے ہی عکس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور باقی 2 کیا ہیں؟ تیسرا ہے اخلاقی اثر۔ آپ کسی کو سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہیں جو اس نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی حرکتیں کتنی تکلیف دہ ہیں۔ اور چوتھا ہے فریب نظر اثر، جہاں آپ کسی چیز کی اتنی بہترین نقل تیار کرتی ہیں کہ لوگ اسے اصلی سمجھ کر دھوکا کھا جائیں۔ واہ، یہ تو شطرنج کے کھیل کی طرح ہے۔ آپ مخالف کو اس کی اپنی چالوں سے مات دے رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا لالچ یہ ہوتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک کر دیا جائے۔ لیکن قانون نمبر 45 اس کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ تبدیلی کی ضرورت کی تبلیغ کریں،
لیکن ایک ساتھ بہت زیادہ اصلاح نہ کریں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک بنیادی تضاد ہے نا۔ لوگ نظریاتی طور پر تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن روزمرہ کی سطح پر وہ اپنی عادات کے غلام ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ اور بہت تیزی سے کی گئی تبدیلی ایک صدمے کی طرح ہوتی ہے اور بغاوت کا باعث بن سکتی ہے، چاہے وہ تبدیلی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ تو پھر تبدیلی لائی کیسے جائے؟ آہستہ آہستہ اور اسے ماضی سے جوڑ کر۔ اگر کوئی تبدیلی بہت ضروری ہو تو اسے ماضی کی ایک نرم بہتری کے طور پر پیش کریں، اسے ایک انقلاب کے بجائے ایک ارتقاء کے طور پر دکھائیں۔ ماؤ زے تنگ نے چین میں اتنی بڑی انقلابی تبدیلیاں کیں، لیکن اس نے ہمیشہ انہیں چین کی پرانی روایات اور تاریخ کا لبادہ پہنا کر پیش کیا۔ پیغام یہ تھا، ہم کچھ نیا نہیں کر رہے، ہم صرف اپنی پرانی عظمت کو بحال کر رہے ہیں۔ اور اب وہ قانون آتا ہے جو شاید آج کی سوشل میڈیا کی دنیا کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ قانون نمبر 46، کبھی بھی بہت زیادہ کامل نظر نہ آئیں۔ کتاب کہتی ہے کہ دوسروں سے بہتر نظر آنا خطرناک ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ آپ میں کوئی خامی یا کمزوری نظر نہ آئے۔ حسد خاموش دشمن پیدا کرتا ہے۔ بالکل، حسد ایک بہت ہی طاقتور اور خاموش جذبہ ہے۔ فلسفی کیرکیگارڈ نے اسے ناخوش تعریف کہا ہے۔ جب لوگ آپ کی کامیابی اور کمال دیکھتے ہیں تو وہ تعریف تو کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کمتر محسوس کرتے ہیں، اور یہ احساس آہستہ آہستہ حسد اور پھر نفرت میں بدل جاتا ہے۔ وہ آپ کی ناکامی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کل تو انسٹاگرام اور لنکڈ ان پر ہر کوئی اپنی بہترین زندگی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ قانون اب پرانا نہیں ہو گیا؟ کیا آج کل اپنی کمزوریاں دکھانا ایک اسٹریٹجک اقدام ہے؟ یہ پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو پرفیکشن دکھائی جاتی ہے وہ بہت زیادہ حسد پیدا کرتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنی خامیاں دکھائیں یا بے ضرر غلطیوں کا اعتراف کریں۔ یہ ایک کنٹرولڈ کمزوری کا مظاہرہ ہے۔ جب ایک لیڈر یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس سے کافی بنانے والی مشین نہیں چلتی، تو وہ زیادہ انسان اور قابل رسائی نظر آتا ہے۔ جیسا کہ کوسیمو ڈی میڈیچی نے کہا تھا، حسد ایک ایسی گھاس ہے جسے کبھی پانی نہیں دینا چاہیے۔ یعنی فتح حاصل کرنے کے بعد بھی محتاط رہنا ہے۔ اور یہی بات ہمیں قانون نمبر 47 کی طرف لاتی ہے۔ جس ہدف کا نشانہ لگایا تھا اس سے آگے نہ بڑھیں۔ فتح میں جانے کے کب رکنا ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ فتح کا لمحہ اکثر سب سے بڑے خطرے کا لمحہ ہوتا ہے۔ کامیابی کے نشے میں تکبر اور حد سے زیادہ خود اعتمادی آپ کو اپنے اصل ہدف سے بہت آگے دھکیل سکتی ہیں۔ آپ سوچتی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور یہیں پر آپ غلطی کرتی ہیں۔ بہت آگے جا کر آپ شکست دینے سے زیادہ دشمن بنا لیتی ہیں۔ سائرس اعظم ایک عظیم فاتح تھا، لیکن جب اس نے اپنی سلطنت کی حدوں سے آگے بڑھ کر حملہ کیا تو وہ مارا گیا۔ وجہ اس کی لالچ اور تکبر۔ تو اس کا عملی اطلاق کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ خواب دیکھیں، ایک ہدف مقرر کریں، اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو جشن منائیں اور رک جائیں، اپنی کامیابی کو مستحکم کریں۔ کاروبار میں اسے مشن کریپ کہتے ہیں، جب ایک کامیاب کمپنی اپنے اصل مقصد سے بھٹک کر ہر چیز میں ہاتھ ڈالنے لگتی ہے اور آخرکار ڈوب جاتی ہے۔ جانے کے کب رکنا ہے، یہ طاقت کی سب سے بڑی دانشمندی ہے۔ ہم نے بہت سی مخصوص حکمت عملیوں پر بات کی، لیکن یہ آخری قانون نمبر 48، بے شکلی اختیار کریں، یہ کسی اصول سے زیادہ ایک مکمل فلسفہ لگتا ہے۔ کیا یہ تمام پچھلے قوانین کا نچوڑ ہے؟ اور طاقتور بھی۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی واضح شکل، کوئی طے شدہ منصوبہ ہے تو آپ حملے کی زد میں ہیں۔ آپ کے دشمن آپ کے نمونوں کو پہچان لیں گے اور آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس کے بجائے خود کو ہر حال میں ڈھلنے والا اور متحرک رکھیں۔ یہ مان لیں کہ کچھ بھی یقینی نہیں ہے اور کوئی قانون حتمی نہیں ہے۔ مجھے اسے سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ کیا بے شکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی اصول یا اقدار ہی نہ ہوں؟ یا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے طریقے لچکدار ہوں لیکن مقصد وہی رہے؟ یہ دو بہت مختلف باتیں ہیں۔ یہ دوسرا والا ہے۔ آپ کا حتمی مقصد طے ہو سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے راستے لچکدار ہونے چاہیے۔
تاریخ کی مثال لیں، سخت گیر اصولوں پر چلنے والے اسپارٹا کو لچکدار اور موقع پرست ایتھنز نے شکست دی۔ جدید دور میں بلاک بسٹر کی ایک طے شدہ شکل تھی، ایک فزیکل سٹور۔ نیٹ فلکس بے شکل تھا، وہ DVD سے شروع ہوا، پھر سٹریمنگ سروس بنا اور اب ایک پروڈکشن ہاؤس ہے۔ آپ اس کی اگلی شکل کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اسی لیے اس نے جنگ جیت لی۔ بے شکلی آپ کے دشمنوں کو ہمیشہ الجھن میں رکھتی ہے۔ تو یہ تھے طاقت کے 48 قوانین۔ یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کوئی منزل نہیں، بلکہ مسلسل ڈھلنے، اپنانے اور نفسیاتی چالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا کھیل ہے۔ ان آخری قوانین کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی الگ شناخت بنائیں، مسائل کی جڑ پر وار کریں، لوگوں کو دل سے جیتیں، کمال کا دکھاوا نہ کریں، جانے کہ کب رکنا ہے، اور آخر میں پانی کی طرح بن جائیں جس سے کوئی پکڑ نہ سکے۔ اور یاد رکھیں، کتاب کے مطابق طاقت کا کھیل ناگزیر ہے۔ آپ اس سے انکار کر کے یا اناڑی بن کر صرف شکار بن سکتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے فنکار بنیں۔ یہ قوانین اوزار ہیں، ان کا اچھا یا برا استعمال آپ کی حکمت اور نیت پر منحصر ہے۔ اس گہرے اور فکر انگیز تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ یونیورسل لاجک سے جڑے رہیے تاکہ ہم مزید ایسے نظریات کا سفر جاری رکھ سکیں۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ کتاب ان قوانین کو لازوال قرار دیتی ہے، لیکن کیا آج کے ڈیجیٹل دور میں، جہاں معلومات، شفافیت اور سوشل میڈیا کا راج ہے، طاقت کی نوعیت بدل گئی ہے؟ کیا کچھ قوانین جیسے کہ دھوکہ دہی اور رازداری والے اب کمزور ہو گئے ہیں؟ اور کیا کچھ نئے قوانین جیسے آن لائن اثر و رسوخ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔